صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے مختلف شاعروں کے پنجاب میں اس کو کمپائل کیا ہے ان کی شاعری کو، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ شاید اسکول اور کالج نہیں گئے اور انہوں نے فارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کی. تو آپ بتائیے کہ آپ کی شاعری پہ وہ کام متاثر ہوا ہے کسی طرح سے؟ آپ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کام سے جو آپ نے یہ کمپائل کیا؟ دیکھیں جو سوری، جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگ بالکل فائنل پہ پہنچ گئے. جب ہم کوئی بک کو کمپائل کرتے ہیں تو بک کو کمپائل کرنے سے پہلے ہمارا سیکھنے کا مرحلہ اور طرح کا ہوتا ہے. جب ہم بک کو کمپائل کر چکے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن یہ دی اینڈ نہیں ہوتا. جب ہم دوسرا کام کرتے ہیں تو ہم کچھ اور سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور یہ ساری عمر کا ایک مسلسل عمل ہے، یہ کوئی ختم نہیں ہوتا. مگر یہ آپ کی لکھتوں پر، آپ کی آبزرویشن پر، آپ کے مینٹل ایپٹیچیوڈ پر اور آپ کے ویژن پہ یہ بہت فرق ڈالتا ہے کہ آپ سیکھتے ہو اس سے. ایک پہلے میں ان کی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، شاید آپ لوگوں کو وہ کچھ پتہ نہ ہو. 1 منٹ. وہ زبان کی بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں سیکھنی نہیں پڑتی. پنجاب میں ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے تو 5 سال کی عمر تک آپ نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ پہلی کلاس میں داخل ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ کو چیزوں کے نام تو آتے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ککڑی ککڑی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسکول میں جاتے ہیں تو وہ ساری آپ کی زبان سیکھا ہوا جو آپ کا گھر میں ہوتا ہے وہ سارا کے سارا ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو ایک نئے سرے سے چیزوں کے نام جو ہے وہ دوبارہ سے سیکھنا پڑتا ہے. جی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی آپ. حنیف آپ سے سوال ہے، وہ یہ کہ یہ اس سیشن کا یہ ہے کہ نیو رائٹنگز ان پاکستانی لینگویجز، تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہاں پر ہم مثلاً 4 زبانیں، اردو، انگریزی اور پنجابی اور سندھی، تو کیونکہ پاکستان میں کئی اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، تو کیا اس سیشن کی پلاننگ میں میز کی جو سائز ہے وہ پیش نظر تھی، یا دوسرے جو لکھنے والے؟ ہم یہاں پہ پشتونوں کو نہیں بلانا چاہتے تھے، بس ہم نے یہ خیال رکھا. نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہیں اور زبانیں. نہیں، دس از کمپلیٹلی رینڈم. یہ اس میں کوئی بڑا سیکرٹ نہیں ہے. جو سارے بیٹھے ہیں وہ میرے دوست ہیں، اس لیے میں نے ان کو بلایا. اس کے علاوہ اور اگر کوئی بلوچ شاید میرا دوست ہوتا تو میں وہ بھی یہاں پہ آ سکتے تھے. جی میرا نام جی ہے جی، اور میرا کام ہے بک پبلشنگ کرنا. جی. میرا سوال ہے بلال میاں سے. انہوں نے کہا کہ جو ترجمہ ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کوئی نئی تحریر لکھنا. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ ترجمہ چھوڑ کے نئی تحریروں میں آ جائیں تو کیا اس میں کچھ نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ترجمہ کرنے والا، ہر ترجمہ کرنے والا جانتا ہے، اور اچھا ترجمہ کرنے والا جانتا ہے کہ اس میں وہ ٹرانسلیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ریپروڈکشن نہیں ہوتا، اس میں ٹرانسکریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ دوسری زبان میں اس ٹیکسٹ کو دوبارہ بناتے ہیں. تو ایک نہایت ہی اچھے ٹرانسلیٹر ہیں اٹالو کیلوینو وغیرہ کا، جنہوں نے ترجمہ کیا، اٹالین ٹرانسلیٹر ہیں ولیم ویور. ان کا ایک نہایت ہی اچھا وہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن از لائک اے پرفارمنس. تو بیسکلی آپ نے ایک ٹیکسٹ لیا ایک زبان سے اور اس کو آپ دوسری زبان کے اندر پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو آپ کا اپنا تخلیقی عمل ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا ایکنالج کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور اسی لیے ٹرانسلیشن جو ہے، ٹرانسلیٹرز آپ کو دیکھتے ہیں اکثر وہ کافی سینیکل اور کافی تلخ لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے کہ کام وہ اتنا کرتے ہیں، انہیں نہ پیسے ملتے ہیں، نہ ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی ریکگنیشن ملتی ہے. تو اور کام، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک ٹرانسلیٹر کا کام بہت اہم بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہوتا ہے. اجمل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ترجمے کے بارے میں مجھ سے زیادہ بتائیں گے. افضال صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی بہت عمدہ ترجمے کیے ہیں. تو
میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میرے جو تجربہ ہے جو کہ بہت ہی محدود ہے, اس میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ جتنا سمجھا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز حنیف. دیکھیں ٹرانسلیشن جو ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے بالکل اور طرح کا ہے. باہر یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے, ان لوگوں نے تہذیبوں کو, علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے, ملایا ہے. اگر یہ ٹرانسلیشن انڈسٹری ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم لوگ چیخوف, کافکا یا موپساں کو پڑھ نہ سکتے. ان لوگوں نے لینگویجز کو ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انگریزی میں اسپیشلی اس کو کیا کہ اس کو انٹرنیشنل لینگویج کی ریکگنائزیشن دلوائی ہے. اور ٹیگور کو آپ دیکھ لیں کہ ساری عمر انہوں نے بنگالی میں لکھا ہے. صرف ان کی ایک کتاب تھی جو کہ اس وقت انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تھی, گیتانجلی, جو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کو دی تھی, تو ان کو پھر وہ انعام شنام ملا تھا, نوبل پرائز. تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ ہمیں باہر کا جو کام ہے اپنی زبانوں میں کرنا ہے اور اپنا کام دوسری زبانوں میں دینا ہے, تاکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر صرف یہ نہ لگے کہ جی یہاں پہ صرف مار کوٹی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے کس طرح سویلائزڈ ہونا ہے اور کس طرح ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. اچھا جی, ایک آخری سوال کوئی. جی جی, میرا آپ سبھی سے یہ سوال ہے. اب تو ماشاء اللہ آپ لوگ کسی نہ کسی نسبت میں اسٹیبلش ہیں اپنے اپنے فیلڈز میں, لیکن جب آپ لوگ ابتدا کرتے ہیں وین یو اسٹارٹ, تو آپ لوگ کس فورم پہ اس اپنی تخلیقات کو شیئر کرتے ہیں؟ جیسے پہلے ایک کلچر ہوتا تھا کیفے ہاؤسز کا, کافی ہاؤسز کا, وہ تو اب ختم ہو چکا ہے. تو مطلب انٹرنیٹ یا بلاگنگ نئی جگہ ہے ان چیزوں کو شیئر کرنے کی, یا بس لکھ مارا اور پھر پبلشر کو ڈھونڈنے نکل گئے؟ So how do you... ہاں میرا خیال ہے وہ آپ بتائیں کیا کرتے ہیں. یہ میں نے جب پہلے دفعہ نظمیں لکھیں اور افسانہ لکھے, افسانے, تو نظمیں میں نے بھیج دیں آصف فرقی کو, دنیا ذات تھا اس, اور افسانے بھیج دیے اجمل کمال کو, اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ اگر یہ آپ کی عقل میں نہ آئیں تو آپ مجھے ایسے ہی واپس بھیج دیجئے گا. تو انہوں نے 10 نظمیں ان کو بھیجی تھی, انہوں نے 10 ہی لگا دیں, اور 5 افسانے ان کو بھیجے تھے, انہوں نے 5 ہی افسانے لگا دیے. اور یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ شاعر بہت اچھے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ شاعری چھوڑیں, آپ افسانہ نگار بہت اچھے ہیں. تو اب وہ میں نے سمجھ لیا کہ اب شاید میں دونوں ہی کام, اب یہ مسلسل میرے افسانے چھاپ رہے ہیں, وہ مسلسل میری شاعری چھاپ رہے ہیں. یہ آپ کی شاعری کی کتاب تو انہوں نے چھاپی ہے. تو شاعری کی کتاب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ اس میں بھی افسانہ ہے, ہر نظم میں ایک افسانہ ہے. نہیں وہ انہوں نے تو بہرحال جو نوجوان نے سوال حنیف, پوچھا میں اس کا آنسر دینا چاہوں گا. نہیں ٹائم ہمارے پاس جی نہیں ہے. بالکل مختصر. ٹائم, ہاں بالکل مختصر. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے ادھر اس طرح کے فورمز نہیں ہیں. دیکھیں پہلے ایسا ہوتے تھے, المیہ ہے, آپ کی بات لیکن صحیح ہے. حسن درس جو ہیں یہ 20 سال سے, جب میں پہلی دفعہ ملا تھا میں نے بتایا تھا کہ کیا کرتے ہو, انہوں نے کہا تھا کہ میں شاعری کرتا ہوں, آج تک کر رہے ہیں. سندھ میں ہر بندہ ان کو جانتا ہے کہ یہ شاعری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے, اور ان کی نظمیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو, جو بھی آپ کے میرا خیال ہے پڑھنے لکھنے والے دوست ہوں جن کو شوق ہو, تو آئی تھنک وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ان کو دکھائیں پہلے, اور گھر میں کوئی ہے اگر جس کو شوق اور ہے ادبی اس کو رسائل میں دکھائیں, اور اس بھیجتے کے رہیں. بعد آپ نظم سنائیں, کیونکہ وہ ہم لوگوں کو یہاں سے یہ ایک نظم ہے, اس لیے یہ ہے کہ جو اس وقت پورے ملک کی سچویشن ہے اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں کام دے دیے جاتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتی, تو اس کے متعلق ایک چھوٹی سی نظم میں سنا کے فارغ. رہزنی خوب نہیں خواجہ سراؤں کے لیے, رہزنی خوب نہیں خواجہ سراؤں کے لیے, شور پائل کا سرے راہ نہ رسوا کر دے, شور پائل کا سرے راہ نہ رسوا کر دے, ہاتھ اٹھیں گے تو کنگن کی صدا آئے گی, تیرگی فتنہ شہوت کو ہوا دیتی ہے, چاندنی رقص پر مجبور کیا کرتی ہے, نرم ریشم سے بنے شوخ دوپٹوں کی قسم, لوگ لٹنے کو سرے راہ چلے آئیں گے, اس قدر آئیں گے بھر جائے گا پھر رات کا دل, سخت لہجہ گل نغمہ میں بدل جائے گا, خون بہانے کے عوض عطر فشانی ہوگی,
होश आएगा तो बिखरे पड़े होंगे घुंघरू, सुबह फिर चाक लबासों का तमाशा होगा, रहजनी खूब नहीं ख्वाजा सराओं के लिए। वाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का और आप लोगों का भी। और आप लोग इनके नामों से अब वाकिफ़ हैं, तो इनकी किताबें जहाँ पे भी आपको नज़र आएँ आप पढ़ते रहिएगा। मुझे फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बताया कि मेरा 11 बजे एक सेशन था सुबह जिस पे मैं नहीं आया, तो वो अब 4 बजे या 5 बजे, 4 बजे, हाँ अब तो 4 बजे अगर कोई आप से आना चाहे तो प्लीज़, यू मोस्ट वेलकम। यहीं कहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।